آج کل برکینا فاسو کے نئے حکمران کی بہادری اور دبنگ بیانات کے بہت چرچے ہیں. یہ بہادری اور ان کے دبنگ بیانات کی جو ویڈیوز زبان زد عام ہے اور جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ ان میں کتنی حقیقت ہے، عامر رضا سے جانتے ہیں. عامر بھائی، برکینا فاسو کے جو نئے صدر ہیں ان کی کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہیں اور لوگ بڑا اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، ان کے دبنگ انداز کو. کیا وہ ویڈیوز واقعی اصلی ہیں یا اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز ہیں؟ اچھا، یہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو اصلی بھی ہیں اور غیر حقیقی بھی ہیں، یعنی اے آئی ٹیکنالوجی سے تیار کی گئی ہیں، دونوں قسم کی ہیں. لیکن یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس کے وقت ابراہیم تراورے جو ہے پوری دنیا میں، آپ نے مجھے بتائیں، ہم نے اتنے سال ہو گئے جرنلزم، کتنی مرتبہ برکینا فاسو لکھا ہوا ہے؟ بالکل نہیں لکھا. بہت ہی لوگوں کو یہ بتائیں کہ برکینا فاسو جو ہے یہ افریقہ کا ایک ملک ہے جس کے اندر سونے کی دولت چھپی پڑی ہے اور دنیا بھر کی نظریں جو ہیں اس کے سونے کے اوپر ہیں. اور یہاں پر فرانس کی حکومت رہی ہے کسی زمانے میں، جب نوبیاتیاتی نظام تھا تو فرانس کی کمپنیز یہاں سے سونا نکالتی رہی. فرانس کی ذرا گرپ ڈھیلی ہوئی تو امریکہ بہادر حسب سابق پہنچ گیا اور وہاں پر پہنچ کر انہوں نے سونے کی کان کنی شروع کر دی. ہوا یہ کہ وہاں کے جو پریزیڈنٹ تھے سارنیکا، وہ ان کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے بعد ابراہیم تراورے جو ہیں جو کہ ایک فوجی کمانڈو تھے، ان کو موقع ملتا ہے اور وہ اپنی فوج کے ساتھ وہاں پر حکمران ہو جاتے ہیں. میں اپنی فوج کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ برکینا فاسو اپنے ارد گرد کے ممالک جتنے بھی ہیں، جیسے نائجر ہے جہاں پر خانہ جنگیاں ہیں، ایسی ہی خانہ جنگی کیونکہ مغربی طاقتیں جہاں پر قبضہ کرتی ہیں، جہاں سے دولت نکالتی ہیں، وہاں پر وہ ایسا ماحول ہی رکھتی ہیں. بالکل کہ خانہ جنگی ہوتی رہتی ہے، پھر وہاں پہ جو ہے نا وہ خانہ جنگی رہتی ہے. ایک تو خانہ، عدیل بھائی آپ نے بالکل صحیح تبصرہ کیا کہ وہاں پر خانہ جنگی رہتی ہے. تو کیوں رہتی ہے؟ اس لیے رہتی ہے تاکہ لوگ ترقی سے زیادہ جان بچانے کی فکر میں رہیں، تاکہ سستی لیبر ملتی رہے، تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ جو ہمارے اپنی دولت ہے اس کو نکال کر ہم کسی کو کیوں دے رہے ہیں. یہ سوچ اسی وقت پیدا ہوتی ہے. حفاظت کے نام پر وہاں پر جو ہے لوگوں کو لوٹا جا رہا تھا، وہاں کا سونا نکالا جا رہا تھا اور ارد گرد کے تمام ممالک جتنے ہیں ان سے بھی یہی کام لیا جا رہا تھا. وہاں سونے کے بے بہا ذخائر موجود ہیں اور اس کی 85% جو اس کی اکانومی ہے سونے پر بیس کرتی ہے. اب یہ 22 ستمبر 2022 کو ابراہیم تراورے جو ہیں یہ حکمران ہو جاتے ہیں اپنے گروپ کے ساتھ، فوج کے ساتھ، اور آتے ہی وہ ایک جہاد کا اعلان کرتے ہیں اور جہاد کا اعلان کرتے ہیں ان دہشت گردوں کے خلاف جو اس ملک میں دہشت گردی کر رہے تھے. وہ گروپس جو بچیوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے اسکولوں میں، کالجوں میں. آپ نے بہت ساری کہانیاں سنی ہوں گی اس کے بارے میں کہ افریقہ میں امن نہیں ہونے دینا. بالکل. ابراہیم تراورے نے سب سے پہلے ان دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی شروع کی، اپنی فوج کو مضبوط کیا اور اس کے بعد جو اس نے اگلا کام کیا وہ اس نے عالمی مالیاتی اداروں کو للکار دیا. اس نے یہ کہا کہ آپ کا جو نظام ہے، جو آپ کا سسٹم ہے، جس کو ہم اگر آپ کہیں جو مالی سسٹم ہے یا سود کا نظام ہے، یہ غلط ہے اور اس سے ہمارا افریقہ کی دولت لوٹ کر یورپ جا رہی ہے یا امریکہ میں جا رہی ہے. سب سے پہلے انہوں نے فرینچ کمپنی کو جو ہے بند کیا کہ وہ وہاں سے سونا نہیں نکالیں گے اور اس کے بعد اس نے امریکہ کو بھی آنکھیں دکھا دی. رشیا میں پیوٹن صاحب سے جا کر ہاتھ ملا لیا اور وہی جو کمیونزم میں ہوتا ہے یا سوشلزم کہہ لیں، میں کمیونزم کا لفظ نہیں بولتا، سوشلزم میں ہے جو کیپٹلزم کے خلاف ایک جہاد ہے، اس کا آغاز کر دیا. آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس وقت مغربی تمام کا تمام میڈیا برکینا فاسو کو خاص جگہ دے رہا ہے. آپ کوئی فرینچ اخبار اٹھا لیں، کوئی امریکی اخبار اٹھا لیں، وہاں پر اس وقت برکینا فاسو اور رشیا کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں. بالکل ایسے. تو اس کی تکلیف کہاں ہونی تھی؟ آپ کو بھی پتا ہے واشنگٹن میں ہونی تھی. واشنگٹن میں تھنک ٹینک تھے، جنرل لینگلے ایک جنرل ہیں وہاں کے جو تھنک ٹینک کے افریقہ چیپٹر کے سربراہ ہیں. انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی. انہوں نے کہا ابراہیم تراورے جو ہے یہ دنیا کے تمام ممالک کے لیے خطرہ ہے. ہنسنے والی بات اس لیے ہے کہ وہ کیوں خطرہ ہے جی؟ انہوں نے کہا کیونکہ وہ جمہوری اقتدار کے خلاف ہے، وہاں کے لوگوں کو جمہوریت نہیں دی جا رہی اور اس لیے امریکہ کو چاہیے کہ ایسے اقدامات کرے کہ یہ وبا پورے افریقہ میں نہ پھیل جائے. یعنی وہ جو لوٹ مار فرانس، امریکہ، برطانیہ وہاں کر رہے تھے، جتنے یہ
कैपिटलिस्ट मुल्क हैं उसको रोका इब्राहिम ट्रावरे ने। उसके बाद दो तरफा हमला शुरू हुआ। एक तरफा तो ये था कि इब्राहिम ट्रावरे के खिलाफ एक पूरी मुहिम चलाई गई, बिल्कुल, और यहाँ तक मुहिम चलाई गई अदील भाई कि उसके मरने की खबरें भी आ गई। ये खबर भी आई कि CIA का स्पेशल स्क्वाड उसको मारने के लिए निकल पड़ा, फ्रांस का स्पेशल स्क्वाड उसको मारने के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसका रद्द-ए-अमल बड़ा डिफरेंट हुआ। हम इब्राहिम ट्रावरे को समझते हैं कि शायद सिर्फ फौजी है, लेकिन उसने जिस तरह से साइबर के अंदर आकर भी काम किया है और उसने जो साइबर हमले हैं उसको जिस तरह से रोका है, उसके अगेंस्ट जो इब्राहिम ट्रावरे के लिए वीडियोस बनी जिनका जिक्र आप कर रहे थे कि उसने CNN और BBC और तमाम को, आप मुझे बताइए AI है, लेकिन आपने खुद सुना और आपने मुझे भी भेजी थी वो वीडियो, वो जो उसका कंटेंट है, जो उसके अंदर तहरीर है, वो उसमें तो कोई आपको शक नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल ऐसे वीडियो में शक हो सकता है, जी जी, उसमें शक नहीं है। तो इब्राहिम ट्रावरे इस वक्त पूरे अफ्रीका के नौजवान नस्ल को जो है वो पसंदीदा तरीन शख्सियत बन चुकी है। 25 अप्रैल को उसके हक में जो वहाँ का दारुल हुकूमत है वहाँ पे बहुत बड़ा वांगो दोगो नाम है उसका, वांगो दोगो में बहुत बड़ी रैली निकली जहाँ पे उन्होंने ना सिर्फ बर्किना फासो के झंडे लहराए बल्कि रशिया के झंडे भी लहरा दिए, और अब चीन भी बर्किना फासो के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकल आया है। और जो सबसे बड़ा नारा है इब्राहिम ट्रावरे का, उसने कहा हमारे वसाइल हमारी तरक्की। बिल्कुल, ये बर्दाश्त नहीं है। जो जनरल लैंगले ने रिपोर्ट पेश की, उन्होंने कहा जी कि जो सोना निकाल रहा है इब्राहिम ट्रावरे हमें रोक रहा था, वो जो सोना निकाल रहा है फौज को दे रहा है। और जब मैंने वो पूरी रिपोर्ट पढ़ी तो उसमें ये था कि वो 17% सिर्फ फौज को दे रहा है, और वो देना इसलिए ज़रूरी है जो कि इब्राहिम ट्रावरे ने अपनी डिफेंस के लिए जो अंदरूनी दहशतगर्दी है जिनको सपोर्ट कर रहा था अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया समेत तमाम वो कैपिटलिस्ट मुल्क जो बर्किना फासो के सोने पे नजरें जमाए बैठे थे, उन्होंने ना सिर्फ ये प्रोपेगेंडा किया बल्कि वहाँ पर मुसल्लह तंजीमें कायम कर रखी थी। उसके खिलाफ इब्राहिम ट्रावरे खड़ा हुआ। अल्लाह ताला उसको हिम्मत दे और बाकी ममालिक को भी उसका साथ देने की, अफ्रीकी ममालिक की एक तंजीम वो बनाने जा रहा है, और तमाम अफ्रीकी ममालिक को वो कह रहा है आए अपने अपने इख्तलाफात ख़त्म करें, बैठे, हमारे वसाइल हमारे लोग और हमारे लोगों पर इस्तेमाल होने चाहिए। ये उसका नारा है। इस नारे के साथ उसने रशिया से हाथ मिला लिया है, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा चाइना भी आपको जो है इब्राहिम ट्रावरे के साथ नजर आएगा। बहुत जल्द इब्राहिम ट्रावरे चाइना भी जाना। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल इब्राहिम ट्रावरे के बारे में आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आप लोगों को बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।